غالب کا شعری اسلوب۔ غالب کا شعری اسلوب مروجہ اور ماقبل شعری اسلوب کا سنتھیسس، یعنی ماقبل اور ہم عصر شعری اسلوب کی تقلیب یا حاصل ضرب معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اسلوب اتنا جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسے ماقبل فارسی اور اردو کے شعراء کا چربا تک کہہ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اتنا غریب معلوم ہوتا ہے کہ اتنی اجنبیت کا احساس قاری کو دلاتا ہے کہ ہم اسے مشکل اسلوب کا شاعر بھی قرار دے دیتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیتیں غالب کے شعری اسلوب کو حیاتی اسلوب کے بجائے معنیاتی یعنی ثقافتی اور سماجی اسلوب کے لسانیاتی سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ اس سبق کا مقصد اردو شاعری کی معراج پر پہنچے شاعر غالب کے شعری اسلوب کے خصائص کی نشاندہی ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ فن پارے میں پائے جانے والے اسلوبیاتی خصائص سر تا پا انہیرنٹ نہیں ہوتے۔ ان اسلوبیاتی خصائص کی نشاندہی ہر قاری اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلوب کیا ہے؟ ادبی متن، شعری یا نثری متن کے تعین میں اسلوب اہم رول ادا کرتا ہے۔ متن میں پایا جانے والا اسلوبی وصف یا قدر متن کے فنی نشان کا درجہ رکھتی ہے اور وہی قاری کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور متن میں معنی کے فشار کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اسلوبی قدر متن میں ٹکاؤ قسم کے لسانی خصوصیتوں کا نتیجہ ہوتی ہے اور قرأت کے دوران اظہاری جمال کا مظہر بن جاتی ہے، جیسے غالب کی شعری زبان میں استفہام کا تواتر کے ساتھ استعمال نظر آتا ہے۔ اسلوب کی کوئی حتمی تعریف ممکن نہیں ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی خیال کو بیان کرنے کے روایتی لسانی اظہار سے بچتے ہوئے اظہار کے نئے پیرایوں کی تلاش کا نام اسلوب ہے، جو کسی مصنف یا شاعر کے یہاں ایک خاص تناسب میں ابھرتا ہے۔ اسلوب سمجھ لینے کے بعد اب شعر غالب کے اسلوب پر گفتگو ہوگی۔ غالب نے اپنے ایک فارسی خط بنام انور الدولہ سعد الدین خاں بہادر تخلص شفق، جو ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی تاریخ نامہ سے متعلق تحقیق کے مطابق مرزا جواں بخت کے سحرے کے سلسلے میں پیدا ہونے والی شکوہ سنجی و شکر رنجی سے متعلق ہے، اس خط میں غالب نے اپنے اسلوب کے پارکھ کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس درجے کا زبان شناس ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں، اس عجوبہ کار نظم و نثر کی 27 میں وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو کلیم سے خراج نطق وصول کر سکتا ہو اور مسیح کے لیے باعث رشک ہو۔ اس مارز میں لب کشائی اسی کو سزاوار ہے جو سخن کے انداز و ادا کا رمز شناس ہو، جو اپنی تمام چشم داشت کے ساتھ بلند نامی و کام جوئی کا تصور، ستائش گری و آداب گزاری کے دستور شناسی سے واسطہ رکھتا ہو، یعنی استواری پیوند، شیوائی زبان و خوش رنگی اسلوب کو کیسے سراہا جائے اور کس زبان میں سراہا جائے۔ انکوٹ۔ غالب نے یہاں ایک بھی لفظ شعر کے مضمون کے حوالے سے نہیں لکھا ہے، سارا کا سارا بیان شعری کلامیہ کے اسلوب کے حوالے سے لکھا ہے۔ ان کے نزدیک کلام کی سمجھ اسے ہی ہو سکتی ہے جو از خود کلیم ہو، یعنی موسیٰ جیسی کلیمی اس کے پاس ہو۔ سب سے بڑھ کر بات یہ لکھی کہ نقاد کو سخن کے انداز و ادا کا رمز شناس ہونا چاہیے۔ ایک اہم بات کی طرف غالب نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے استواری پیوند رسائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل آج کی انگریزی زبان میں پیسٹچ کے تصور یعنی ماقبل متون کے فقروں یا اشعار کا اپنے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے تضمین کے دوران یا خمسہ کے دوران کیا جاتا ہے۔ غالب کے نزدیک اس عمل میں استواری ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماقبل متون کی رد تشکیل فطری انداز میں کی گئی ہو، اس طرح کہ وہ ماقبل متن ہم عصر متن کا ناگزیر حصہ بن جائے اور معنی آفرینی کا سیاق بن جائے۔ غالب نے جب اردو میں شعر لکھنے شروع کیے تب فارسی کا زور دھیرے دھیرے کم اور اردو کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ بھکتی کال کے شعرا
تا غالب ایک لفظ کے کئی متبادلات کے سامنے آنے کا گراف بڑھتا چلا گیا تھا۔ غالب نے فارسی کی خالص آوازوں کو اپنے لیے منتخب تو کیا، مگر وہیں پر خالص دیسی پراکرت الفاظ اور آوازوں میں بھی بے مثال اشعار کہے، اور پھر دونوں یعنی فارسی اور ہندی الاصل آوازوں پر مبنی شعری صوتیات کا نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ غالب کے شعری اسلوب کے یہ تین اشکال نقادوں کے لیے حیرت کا باعث ثابت ہوئے، اور ایک نقاد کلیم الدین احمد نے تو یہ لکھ دیا کہ غالب کے اسلوب میں ہمواری نہیں ہے۔ غالب کے عہد کی تہذیبی ساخت یا زبان مختلف زبانوں یعنی فارسی، اردو بشکل دیوناگری لپی، انگریزی اور ہندوستانی کی دیگر زبانوں کے ٹکراؤ کی ساخت ہے۔ اردو اور فارسی غالب کے زمانے میں جس طرح ایک دوسرے میں پیوست تھیں یا الگ ہونے کی صحیح کر رہی تھیں، غیر شعوری طور پر غالب کے متن میں وہ اسی طرح در آئی ہیں۔ غالب پر فارسی پرستی کا الزام ہے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ ان کے یہاں فارسی مصادر کا جوں کا توں تخلیقی استعمال نظر آتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اردو قاری کو یہ فارسی مصادر کھٹکیں یا قاری اشعار میں ان کے استعمال کو بے محل قرار دے۔ غالب اس کا استعمال ایک خاص آہنگ اور موسیقیت کے ساتھ ساتھ ایجاز کے لیے کرتے ہیں۔ مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں، ایک دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ میں اور 100,000 نوائے جگر خراش، تو اور ایک وہ نہ شنی دن کے کیا کہوں، ہوائے سیر گل آئی نئے بے مہر یہ قاتل، کہ اندازے بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا، کہ اندازے بخوں غلطی دنے بسمل پسند آیا۔ بخوں غلطی دن کے معنی خون میں تڑپنا ہے، یعنی معشوق کو عاشق کی پریشانی میں مزہ آتا ہے۔ تشبیہ اس کی باغ میں سرخ پھولوں کے گرنے سے دی گئی ہے، یعنی عاشق کسی طرح سے خون میں لوٹے اور اسے دیکھ کر محبوب کو مزہ آئے۔ غلطی دن ضرورت شعری کے طور پر بھی آیا ہے، اور اسے محبوب کی نفسیات کو نمایاں کرنے میں بھی مدد لی گئی ہے۔ غالب کے کلام میں واشگاف طور پر انسان کے لمحہ لمحہ اور قدم قدم پر ٹوٹنے، بکھرنے، مایوس ہونے، بے وفائی کے ستم سہنے اور اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے خون ہونے کے باعث دل سے جو آہیں نکلتی ہیں، ان موقعوں پر ادا ہونے والے فجائیہ کلمات کا وافر مقدار میں استعمال کیا گیا ہے، اور جو ان کا اسٹائل مارکر بن گیا ہے۔ آئیے اس نوع کے کچھ اشعار پر ایک نگاہ ڈالیں۔ اے عافیت کنارہ کر اے انتظام، چل سیلاب گریا در پہ دیوار و در ہے آج، مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہے مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی، ہے بیٹھنا اس کو آ کر تیری دیوار کے ساتھ، گریا نکالے ہے تیری بزم سے مجھ کو، ہائے کہ رونے پہ اختیار نہیں ہے، قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، قتل کا میرے کیا ہے عہد تو بارے، وائے اگر عہد استوار نہیں ہے، ہستی ہے نہ کچھ عدم ہے غالب، آخر تو کیا ہے اے نہیں ہے۔ اسی طرح کاش، افسوس، حیف وغیرہ جیسے لفظوں کا تواتر کے ساتھ استعمال ایک طرح کا صوت نقلی کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا اشعار میں عافیت کو پکارنا، اے عافیت، تمثیلی انداز یا استعارہ ہے۔ اے کنارہ کرنا، آگے کنارہ کرنا محاورہ، پھر انتظام سے مخاطب ہونا، اور چل کا طنزیہ فقرہ بطور فعل محاورہ۔ ان جملہ لسانی اتحاد کو صرف دوسرے مصرے کی شدت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ غالب کی شاعری میں ایک انوکھا اسلوبی وظیفہ ان کے یہاں پائی جانے والی منطقی پیچ والی زبان کے ذریعے حقیقت کی انوکھی پیشکش ہے۔ اس طریقہ کار کو اعلیٰ سطحی انسانی نفسیاتی گرہ کشائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مثالیں بہت سی پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ضد کہ آج نہ آوے اور آوے بن نہ رہے، یہ ضد کہ آج نہ آوے اور آوے بن نہ رہے،
قضا سے شکوہ ہمیں کس قدر ہے کیا کہیے، کہو جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے، تم ہی کہو کہ جو تم ہو تم یوں کہو تو کیا کہیے، تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے، بس اب بگڑے پہ کیا شرمندگی، جانے دو مل جاؤ، قسم لو ہم سے گر یہ بھی کہیں کیوں ہم نہ کہتے تھے۔ رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا۔ غالب نے رقیب کا استعمال کئی گہرے افکار، انسانی جذبات اور مسائل کے استعارے کے طور پر بھی کیا ہے، اور یہ غالب کا وہ نیا پہلو ہے جو غالب کے شعری اسلوب کا ایک نشان بن جاتا ہے۔ شوق ہر رنگ میں رقیب سر و ساما نکلا، شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا، بہم رقیب سے کرتے نہیں وداع ہوش، مجبوریاں تلک ہوئے اے اختیار حیف، ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، ایجاد کرتی ہے اسے تیرے لیے بہار، میرا رقیب ہے نفس عطر سایہ گل، میرا رقیب ہے نفس عطر سایہ گل، باہم دیگر ہوئے ہیں دیدہ و دل پھر رقیب، باہم دیگر ہوئے ہیں دیدہ و دل پھر رقیب، نظارہ و خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ رقیب ایک عیار قسم کے انسان کو سامنے لاتا ہے جو دوست کی شکل میں ایک دشمن ہوتا ہے۔ غالب نے اس کوڈ کا بطور کردار استعمال تو کیا ہی ہے، لیکن اس لفظ کا استعمال انہوں نے ایک علامت کے طور پر یا استعارے کے طور پر بھی کیا ہے۔ جیسے پہلے شعر میں شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، یہاں رقیب زندگی کی خوشحالی، ترتیب و تنظیم کو ختم کرنے والے کے تلازمے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ بے کے سابقے کا تواتر کے ساتھ استعمال پورے دیوان میں تقریباً 85 اشعار میں نظر آتا ہے۔ بے کے سابقے سے بننے والے الفاظ کو لسانیات پیچیدہ لفظ قرار دیتی ہے۔ بے زیادہ تر منفی قدر کو سامنے لاتا ہے، لیکن کبھی کبھی مثبت قدروں کو بھی، یعنی کبھی اس بات و نفی سے پیدا کر دی جاتی ہے، اس بات نفی سے پیدا کر دی جاتی ہے، جیسے بے خوف، خوف ایک منفی قدر ہے لیکن بے کے سابقے نے اسے مثبت قدر میں تبدیل کر دیا۔ غالب کے یہاں اس لسانی ٹکڑے کی تکرار سے ایک ایسے انسان کو ابھارا گیا ہے جسے یہ خبر ہے کہ انسان بنیادی طور پر بے وقت اور اندر سے خالی ہے۔ ایسے ایک انسان کی تصویر سامنے لائی گئی ہے جسے ہر لمحہ دنیا اپنے لیے بہت کم معلوم ہوتی ہے، یا جسے توقع سے کم اور خوشی یا سکھ اور امید کے برخلاف دنیا ملی ہو۔ اس نوع کے پیچیدہ لفظ یعنی بے کے سابقے سے بننے والے الفاظ سے ہماری ملاقات غالب دیوان غالب کی پہلی غزل کے تیسرے شعر میں بھی ہو جاتی ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ یہاں بے کے سابقے سے بنا لفظ بے اختیار جو بظاہر نفی کی علامت تو ہے لیکن مثبت معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی یہ نفی اس بات کی علامت بن گیا ہے۔ اس نوع کے ساتھ کچھ اور اشعار پیش خدمت ہے۔ تمنائے زباں محو صفا سے بے زبانی ہے، مٹا جس سے تقاضا شکوے بے دست و پائی کا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینے باد بہاری کا، نغمہ غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، بھلا اسے نہ سہی، بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا، اثر میرے نفس بے اثر میں خاک نہیں، بے پردہ سوئے وادی مجنوں گزر نہ کر، ہر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار ہے، دل مت گواں خبر نہ سہی سیر ہی سہی، اے بے دماغ آئینے تمثال دار ہے، اے بے دماغ آئینہ تمثال دار ہے۔ طرز غالب پر گفتگو کرتے ہوئے جمیل جالبی نے جن اسلوبی خصائص کی نشاندہی کی ہے ان میں اہم یہ نہیں کہ غالب نے روایتی اسلوب کو راست طریقے سے اپنایا،
جیسے روزمرہ محاورہ، سنگلاخ زمینوں میں تباہ آزمائی، رعایت لفظی اور دور اذکار، تراکیب و استعارے وغیرہ۔ سچ تو یہ ہے کہ تشبیہات و استعارات، کنایا اور ثنائے و بدائے کو غالب نے ذریعہ سمجھا، مقصود نہیں۔ دراصل غالب کی ساری کوشش زبان پر صرف ہوئی ہے اور اسی طرز پر ہم سر دھنتے ہیں، اسی لیے انہوں نے صحت مند ابہام پر زور دیا۔ نمبر 1، غالب نے شعر میں ابہام پیدا کرنے کو ضروری سمجھا۔ نمبر 2، نادر تراکیب کی تشکیل میں حد درجہ دلچسپی لی۔ احساس و خیال غالب کے ذہن میں اتنے واضح طور پر، اتنی قوت کے ساتھ آتا ہے اور پھر وہ اسے اس طور پر لفظوں کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، طرز غالب خالص مصوری کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور خیال اور احساس کی تصویر مصورانہ انداز میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ انکوٹ۔ مثلاً مندرجہ ذیل اشعار میں غالب نے محاکات یعنی تصویر نگاری کی جیسی عمدہ مثال پیش کی ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ غالب کے اشعار میں رعایتوں کے فنکارانہ استعمال کی قابل داد مثالیں ملتی ہیں۔ موسیقی یعنی اپنا راگ اور اپنا منفرد آہنگ پیدا کرنے میں انہوں نے بحروں اور الفاظ کے زیر و بم کا سہارا لیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل پیش کی جائے۔ جمیل جالبی نے غالب کے یہاں مبالغوں کے استعمال کی نوعیت پر غور نہیں کیا ہے۔ یہ غالب کے اسلوب کی اہم خصوصیت ہے، کیونکہ ان کے مبالغوں پر داستانوں کی چھوٹ پڑی ہے۔ مثلاً عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ صرف اس ایک شعر پر ہی گفتگو کے بعد غالب کے ہاں غلو کی حد تک پہنچا ہوا مبالغہ بھی کسی قدر عقل اور عادت دونوں کو حیران کرتا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں، وحشت کا خیال ذہن میں آتے ہی صحرا جو خود دوسروں کو جھلساتا ہے، اس کے جلنے کی بابت خبر دینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ حد درجہ مبالغہ آرائی سے اس شعر میں کام لیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہاں تخیل کی گرمی یعنی جوہر اندیشہ یعنی تخیل کی زرخیزیت اور اس کی طاقت کا احساس دلایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تخیل کے سہارے تخلیقیت کی ایسی گرمی یعنی قوت ودیت کی گئی ہے جس کی گرفت میں ساری دنیا آ سکتی ہے۔ غالب کے شعری اسلوب کی تشکیل میں سوال قائم کرنے کے مسلسل لہجے نے ان کے اشعار میں غضب کی فلسفیانہ گہرائی پیدا کر دی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے اشعار میں استفہام اور استفہام انکاری یعنی عالم وجود یا وجود کے بارے میں سوالات اٹھانے کی ایک مسلسل آہنگ نے اشعار میں معنی آفرینی کی ایک دنیا آباد کر دی ہے۔ مثلاً مثالیں تو ان کے دیوان میں جا بجا نظر آتی ہیں، لیکن یہاں صرف چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ پہلے شعر میں جو سوالات قائم کیے گئے ہیں، ایسا کون ہے جو اس کا حل پیش کر دے؟ کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ اس دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، لیکن شعر میں متکلم نے اس آفاقی صداقت پر یا پہلے سے چلی آ رہی فلسفیانہ بحثوں پر جیسے سوال قائم کر دیا ہے یا تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ اگر خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ دنیا کے ہنگامے کیا ہیں؟ بھلا اس کا جواب کیا ہوگا؟ پڑھنے والا شعر سے مختلف معنی اس لیے برآمد کرے گا کیونکہ ہر شخص اس مسئلے پر اپنی طرح سوچتا ہے۔ اس طرح سے دوسرے شعر میں کسی کی شوخی تحریر کا نقش فریادی سے سادہ سا سوال نہیں ہے۔ اس شعر میں صرف سوال یا استفہامی انداز نے ایسی معنیاتی گہرائی پیدا کر دی ہے جس پر دو ٹوک رائے شاید کبھی نہیں دی جا سکے۔ غالب کی شاعری کا مغز ان کے اس استفہامی اسلوب میں نظر آتا ہے۔ یہ ان کے اسلوب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ قافیہ اور آہنگ شعری اسلوب کی تشکیل میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
ردیف قوافی نے غالب کے شعری اسلوب کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا ہے۔ غالب کا متن دراصل معنیاتی اسلوبیات کا مظہر معلوم ہوتا ہے۔ عام طور سے قافیہ دو ہم وزن الفاظ جو معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن معنی مختلف تو ہوں لیکن الفاظ متفق، تو پھر یہ صنائع میں شمار ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری میں اکثر ردیفیں استفہام انکاری یعنی نہیں کی صورت میں ہاں یعنی مثبت قدروں یا ہاں کی صورت میں نہیں یعنی مثبت قدروں کی جانب دلالت کرتی ہے، جس سے غالب کے جدلیاتی ذہن اور افتاد کا پتہ چلتا ہے۔ اس سلسلے میں مندرجہ غزلوں کی ردیفوں پر غور کرنے سے اس امر کا احساس ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ ردیفیں قافیوں کے ساتھ ساتھ گھل مل کر ایک قابل قدر اسلوبی حربہ بن گیا ہے۔ مثلاً مندرجہ غزلوں کی ردیفیں اس سلسلے میں سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ ہوس کو نشاط کار کیا کیا ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور گر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ، گر تجھ کو ہے یقین اجابت دعا نہ مانگ، متائے خانہ زنجیر جز صدا معلوم، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے، شراب کم کیا ہے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے۔ غالب کی شاعری کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ ان کی غزلوں کے انگنت مصرے ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کے اسلوب کی وہ خوبی ہے جس نے انہیں ہر عہد کے قاری سے رشتہ پیدا کرنے میں اہم رول ادا کر دیا ہے۔ جیسے وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، ابن مریم ہوا کرے کوئی آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کوئی امید بر نہیں آتی، مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ غالب نے مشکل پسند اسلوب جہاں جہاں اختیار کیا ہے وہاں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، چہ جائے کہ اس شاعری کی ابتدا کے زمانے میں یہ مشکل پسندی تتبع کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ان امور پر دوسرے اسباق میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ غالب نے سہل ممتنع کے اسلوب کو بھی حد درجہ بلیغ انداز میں برتا ہے۔ یہ ان کے اسلوب کی خصوصیتوں میں سے ایک اہم خصوصیت ہے جس پر دوسرے سبق میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ رہا سوال کہ غالب کی غزل کے استعاراتی اسلوب کا، تو اس حوالے سے بھی ایک تفصیلی سبق موجود ہے، وہاں اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ غالب کی شاعری میں بہت سی صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن صنعت تعلیل کو ان کی شاعری کے اسلوب کی تشکیل میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یوسف حسین خان نے اپنی کتاب غالب اور آہنگ غالب میں لکھا ہے کوٹ، چمن میں غنچہ کھل کر گل کیوں بنتا ہے، اس کا جواب اور اس مسئلے کی شاعرانہ توجیہ سنیے۔ شاعر کا محبوب گل گشت کے لیے چمن کی طرف جا نکلا، اس کے انداز و ادا غنچے کو ایسے بھلے معلوم ہوئے کہ وہ اپنی آغوش کھول کر اس سے بغیر گیر ہونے کا متمنی ہو گیا۔ حسن تعلیل لاجواب ہے۔ گلشن کو تیری صحبت از بس کے خوشائی ہے، ہر غنچے کا گل ہونا آغوش کشائی ہے۔ انکوٹ۔ مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن طوالت کا خوف مانے ہے۔ غالب کی شعری اسلوبیات کی تشکیل میں جس اسلوبی وظیفے نے اہم رول ادا کیا ہے اس میں کسی بھی لفظ کو صفر یعنی شنیہ، یعنی قاری جو چاہے اس لفظ میں اپنے معنی بھر دے، صفر کر دینے کا بہت نمایاں ہے۔ مثلا پوچھتے وہ ہیں کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، زباں سے عرض تمنائے خاموشی معلوم، مگر وہ خانہ برانداز گفتگو جانے، خاموشی میں تماشا ادا نکلتی ہے، نگاہ دل سے تیرے سرما سا نکلتی ہے۔ پہلے شعر میں خاموشی سوال سے پیدا ہوئی ہے، کیا غالب کو معلوم ہے کہ غالب کون ہے؟ مثلا شاعر ہے تو پھر شاعر کیا ہے؟
اگر شاعر ہے تو پہلے یہ کون طے کرے گا کہ غالب کون ہے؟ اسی لیے دوسرے مصرے میں بے چارگی کا اظہار ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ یہ سوال قاری پر ایک خاموشی طاری کر دیتا ہے، اس لیے کہ مروجہ زبان میں اس کا جواب مشکل ہے، اور یہ خاموشی ہمیں صحیح جواب کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ باقی کے اشعار خاموشی کی زبان کی اہمیت کو نشان زد کرتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے یہاں 4 طرح کی اسلوبی منطق نظر آتی ہے۔ اول پیچیدہ اور مشکل اسلوب جو بے دل کی یاد دلاتی ہے، لیکن غالب پر اس حوالے سے تتبع کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرا اسلوب ناسک کے رنگ والا اسلوب ہے جس میں لسانی جادوی اثر نظر آتا ہے۔ تیسرا اسلوب وہ ہے جس میں الفاظ تیر کے نشان کی طرح کسی سمت اشارے کرتے ہیں، یعنی الفاظ کوڈ بن جاتے ہیں۔ مثلا ابھی جس شعر پر گفتگو کی گئی اس میں لفظ کون آسان لفظ نہیں رہ جاتا، اس کے پیچھے صدیوں کی فلسفیانہ روایت نظر آتی ہے۔ ایسے لفظوں میں ایگونک فیل، سہانے روح یا روحانی اور ذہنی اذیت کے سامان موجود ہوتے ہیں۔ ایسے اشعار کو پڑھتے ہوئے میر کی یاد شدت سے آتی ہے۔ چوتھی اسلوبی منطق جو غالب کے ہاں نظر آتی ہے وہ مومن کی یاد دلاتی ہے، یعنی جہان غالب نے جذباتی اسلوب سے حد درجہ کام لیا ہے۔ غالب کے اسلوب پر یہ بحث محض ایک اشارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غالب کے اسٹائل کو سمجھنے کے لیے غالب تک کی اردو شاعری کے جملہ رنگ کے عرفان کی شدید ضرورت ہے۔ دو رائے نہیں کہ غالب اردو کے ہر اہم شاعر سے قریب رہنے کے باوجود سب سے جدا گانا اسلوب رکھنے والا حقیقی معنوں میں ایک صاحب طرز شاعر ہے۔